Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalamu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن الله تعالى يقول في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن الإمام النسائي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطبة بليغة وجلت منها القلوب وغلبت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها خطبة مؤذن فأوصيك. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم أمر حكيم. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه وكذلك الإمام أبو داود في سننه والحديث صحيح صححه برواية من أهل العلم والمحدثين وصححه الإمام الألباني رحمه الله. तमाम हाज़िरीन हमें और आपको अल्लाह ताला की तहलील और तस्बीह, तहलील और तकबीर और तक़दीस और तमजीद के दरमियान जिक्र इलाही के दरमियान सुबह और शाम मेरे सलाम करना चाहिए कि जिक्र रब पढ़ना ये बात भी याद रहे कि नबी पाकम रसूल रहमत अल्लाह के बंदे उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ते हैं।
وسلم سے یہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، آپ اور اس کے اجر و ثواب میں آج کے خطبے دوران قرآن کریم کی آیت جو میں نے ابھی اسے خطبے میں پڑھی ہے، سورہ انعام، اور یہ حدیث جس کے نص کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے دین، اپنے عقیدے کے کچھ اصولی باتوں کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو ہمارے بہت ہی اہم پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ یاد کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے کہ ہمارا دین یہ اسلام، اور یہ دین ساری انسانیت جبھی اللہ کے نزدیک یہی دین مقبول اور پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بھی اسلام۔ دوسرا سبق یہ یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے کہ اسلام کے علاوہ جو بھی ہے دین کی حیثیت سے اس کی تلاش و جستجو ایک ایسی چیز ہے کہ جو غیر اسلام کے علاوہ کو بطور دین ڈھونڈنے والا نہ اس کا دین اللہ کے نزدیک مقبول، اور اس کا انجام یہ ہے کہ آخرت میں وہ گھاٹا پڑنے والا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے جو میں نے ترجمہ پڑھے کر دیا کہ وہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تیسرا سبق آپ یہ یاد کریں، ہم کو، آپ کو، سب کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام اپنے پورے معنی، پورے قواعد، قوانین، شرائع کے اعتبار سے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک کامل دین ہے۔ اور یہ نہیں یاد رکھتا ہمارے طلبا حضور اس آیت کریمہ کو اچھی طرح سے نشین کرنا چاہیے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مائدہ کی آیت کریمہ کی اتنا ہی حاصل یاد رکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل بنایا ہے، اور یہ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہم پر پوری کر دی ہے۔ ہم ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسلام کی اتباع کی روزی میں کی، اور یہی روزی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکت کی پسند کر لیا ہے۔ کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، کوئی اضافہ نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ضائع نہیں ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ یہ دین کے کمال کا ضروری معنی اور تقاضا ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ پورا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ رسول کے پاس رہنے کی دین کو، اس کی شریعت کو کامل بنانا ہے، اور یہ دین اور اس کے سارے قواعد و ضوابط و قوانین و ذرائع ایک ایسی جگہ جو بہت ہی صاف ستھری، بہت ہی روشن، بہت ہی کامناک، کیا مزید کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی روشن
شر کی جتنی چیزیں ہیں ان سے میں نے ڈرنا اور آگاہ کر لیا ہے اور اس سے ڈرایا ہے تم کو، اور اس طرح سے دین کو مکمل طور پر جو اللہ کا دین اور اللہ کی اجازت سے میں نے اس کو تم تک پہنچا دیا ہے، اور یہ مانا ہے کہ تم المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو ایک روشن تابناک درخشندہ راہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ لیلھا کنہارھا، کہ جس کی راتیں کی مانند ہے، یعنی سارا دین بالکل واضح ہے، اس کے تمام تر احکام و مسائل، عقائد و عبادات، معاملات اور اخلاق، بلکہ کی ساری چیزیں بالکل صاف شفاف، کہیں دل برابر خالی نہیں کہ اس کو کوئی پورا کرنے والا آدمی آئے بات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اتنی روشن شاہراہ ہے اور اتنا کامل ہے دین کہ اس میں کوئی کمی ہی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایسے دین کامل سے اور دین کی روشن شاہراہ سے وہی بھٹک سکتا ہے، وہی گھر گھر جا سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو ہلاک برباد کرنے والا ہو، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اس کے بعد میں ایک اور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے تذکرے پر ہے، اور اس میں کچھ بڑی ہی اہم اور بنیادی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت صحابہ کرام کو، اور یہ بات یاد رہے ان کے طور پر وہ وصیت ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ جس وصیت پر ہم کو آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ بات میں ساریہ کی اب روایت میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں، اور اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ دین کامل ہے، صراط مستقیم واضح ہے، صراط مستقیم ہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کا وہی راستہ ہے، اور اسی راستے کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے، اور اسی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ایک طرف سورہ فاتحہ کو ہر تمام تر نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور ایسے بھی سورہ فاتحہ کی جتنی اہمیت ہے کہ جس کی ایک آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر، اس کی ہدایت دے، اسی راہ پہ چلا جو سیدھی راہ ہے۔ اور اسی بات کو سورہ انعام میں اللہ جل وعلا نے یوں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی دین اور دین کی اساس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کا یہ سیدھا راستہ جس کی پیروی کرنی ہے، اور جس کا مصدر کتاب و سنت ہے، جس کا مصدر خیر الحدیث کتاب اللہ اور خیر الہدی ہدی محمد، اللہ کی کتاب کو سب سے بہترین گفتگو یہ اللہ کے کلام کو بڑھ کر اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا طریق، آپ کی سیرت، آپ کا جو بھی تمام تر اسوہ حسنہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، نہ کسی کو ہو سکتی ہے۔ یہی دین کا مقصد، اور اسی راستے پہ چلنا اور اسی بات کو، پوری مسلک کو تسلیم کر کے دین پر چلنے کا نام ہی صراط مستقیم کی پیروی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ہاں صراط مستقیم سے ہٹ ادھر دائیں بائیں جو راستے ہیں، اور اس سے مراد غلط نظریات، غلط افکار، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے راستے، اس کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم
صراط مستقیم سے ادھر ادھر نکلے ہوئے راہوں کی پیروی مت کرو کہ تمہیں صراط مستقیم سے، اللہ کی راہ سے، اللہ تعالیٰ کے سبیل سے اور اس کے صراط مستقیم سے ہٹا دیں تم کو۔ ذالکم میں یہ ہے جس کی وصیت تم کو اللہ جل وعلا نے تمہارے رب نے کی ہے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ، تمہارے اندر پرہیزگاری ہو، تمہارے اندر خوف و خشیت ہو، تمہارے اندر وہ جذبہ ہو کہ جس کے مطابق عمل کر کے اللہ جل وعلا کی عذاب اور اس کے جہنم، اس کی نقمت سے بچ جاؤ۔ اسی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور سرسری طور پر ترجمہ کر رہا ہوں اس کا۔ پھر بعد میں ساری اتباعی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی مؤثر، بڑا ہی بلیغ، عمدہ، دل میں اتر جانے والا، دلوں کی گہرائیوں میں سرایت کر جانے والا خطبہ دیا۔ خطبہ اتنا شاندار کہ سننے والوں کے دل لرز گئے، وجلت منها القلوب، کہ دلوں میں کبھی تاری ہو گئی، وذرفت منها العیون، اور آنکھیں خطبے کی تاثیر سے آنسوں سے بھر گئی، دبدبا گئی آنکھیں۔ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اتنا مؤثر خطبہ دیا، یہ خطبہ اتنے عظیم اصولوں پر مبنی ہے، اتنی قیمتی باتیں اور نصیحتیں اس کے اندر آئی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ خطبہ اس کا ہو کہ جو رخصت کر کے جانے والا ہو، کأنہا خطبۃ مودع، کسی رخصت کر کے آگے سفر میں نکل جانے والے کی یہ تقریر ہو۔ تو اے اللہ کے نبی، اس موقع پر کچھ وصیت کر دیجیے، کچھ اہم باتیں، اصولی باتیں، پوائنٹ کی کوئی بات آپ ہمیں بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعہ، اور حاکم وقت، امیر المومنین، مسلمانوں کے امام اور حاکم، اور اسی میں علماء، فقہاء، دین کے دینی سربراہ سب آتے ہیں، ان کی باتیں دینی سنو بھی اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، حتیٰ کہ وہ کیسا بھی ہو، وہ معمولی تمہاری نگاہ میں، دنیا کی نگاہ میں کم تر رتبے کا حامل ہو، لیکن اگر وہی حاکم ہے، وہی عالم ہے، وہی امام ہے، اس کی بات مانو۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہا، اور اسی بات کو اصل زیادہ آپ کے سامنے اہمیت کے ساتھ اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ سنو، جو تم میں سے زندہ رہے گا اس میری تقریر کے بعد ایک زمانے تک، تو وہ دیکھے گا کہ دین کے بعد، ایمان کے بعد میں، عقیدہ و احکام کے بعد میں، دینی اصولی باتوں کے بعد میں بڑا سارا اختلاف دیکھے گا۔ انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، ہلکا کرنا چاہتا ہے جب لوگ دین اور دین کے اصول و مبادی میں، اس کے عقیدہ و منہج میں اختلاف کر بیٹھے تو کرنا کیا ہوگا؟ راہ سیدھی ایسے وقت میں کیا ہے؟ آپ نے کہا فعلیکم بسنتی، میرے طریقے، میری سنت کہ تم پیروی
کرنا، اس کو لازم کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میرے جانشین جو ہدایت یافتہ، جو ہدایت والے، ہدایت کی راہوں پہ ثابت قدم رہنے والے صحابہ کرام ہیں، ان کے طریقے دین کی، طریقے شریعت کی تم پیروی کرنا اور اس کو مضبوطی سے کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا، اس کو دانتوں تلے دبا دینا کہ چھوٹنے نہ پائے وہ راہ، یعنی اسی کے دبے رہنا، اسی کے ثابت قدم رہنا، اسی کے پر گامزن رہنا کہ اس سے ادھر ادھر دائیں بائیں ہٹنے والی بات نہ ہو۔ وہ محدثات الامور، تم دین عبادت میں، دین کے اساسیات میں تم نئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، دور رکھنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں نکالی گئی ہر نئی بات یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور مشہور خطبہ نبی میں بھی یہی بات آئی ہے کہ شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین معاملہ دین میں نئی بات، اور نئی بات بدعت، اور بدعت ضلالت ہے، اور ضلالت کا انجام جہنم ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر ضلالت جہنم میں ہے۔ میرے بھائیوں، میں خطبہ ختم کر رہا ہوں اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہاں موجود اگر اہل علم وہ فضل حضرات موجود ہیں، ہمارے طلبا ہیں ہی کچھ نہ کچھ، وہ اس بات کو سنیں کہ یہ باتیں جو میں نے کی ہے دین کی اصولیات ہے، اسی پر ہم کو اپنے آپ کو، اپنے عقائد و اعمال کو، اپنے عقائد و مناہج کو، اپنے طور طریق کو، اور اپنے تمام تر تصرفات کو جس کو ہم دین سمجھ کے کرتے رہتے ہیں، اسی پر توڑیں، اسی پر جانچیں، اسی پر پرکھیں، اور افراد ہی کو نہیں، جماعات کو، گروہوں کو، اور بہت ساری تنظیمات کو، بہت سارے فرقوں کو اسی نظام، اسی تصوری پہ رکھ کے ہم کو پرکھنا ہوگا، تب پتا چلے گا کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ اور یہاں میں عقیدہ واسطیہ کی وہ عبارت کا خلاصہ میں بتانا چاہتا ہوں ان کو، میرا کتاب اصل کچھ پڑھے لکھے لوگوں ہی سے ہے کہ ہمارے دین چاہے جس کے عقائد ہوں، اعمال ہوں، اقوال ہوں، افعال ہوں، اخلاق ہوں، اس کے لیے میزان ہے کہ جس پہ رکھ کر کے اس بات کو جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا اس سے ہٹے ہوئے ہیں، اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور صحابہ کرام، یہی سلف امت ہے، انہی کا اجماع یاد رہے تھے۔ یہ بات یاد رہے کہ اسی نظام اور اسی تصور پہ رکھ کے ہم کو اور ان سے متعلق ہی نہیں، اپنے متعلق بھی یہ احتساب کرنا ہوگا، اور یہ اصل جائزہ حقیقی پتہ لگانا ہوگا کہ ہم آیا المحجۃ البیضاء روشن شاہراہ پر ہیں، صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ آخری جملہ شاید لوگوں کے لیے مشکل گزرے کہ ارض شام متحدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والا شام، اور اس کی جو بھی پوزیشن بعد میں ہوئی، اس میں سے ایک خطہ اور اسی نام سے اس وقت آپ زیادہ جانتے ہیں کہ فلسطین، اور کیا کچھ ہوا، کیا کچھ کیا گیا اس کے ساتھ، اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ، وہاں کے اہل اسلام کے ساتھ تاریخ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ اور اس وقت جو تماشا عالمی سطح پر دیکھنے میں آ رہا ہے، ساری ہوئے وبا، جو بڑولوں کی کہانیاں کہ جو ہم اور آپ سن رہے ہیں، ورنہ اس کی کیا حقیقت ہے وہ ایک الگ ہے۔ مثلا جو تنظیم جس کا بار بار نام لیا جا رہا ہے کہ آج وہ یہودیوں سے نفرے بیکار ہے، وہ خود باطل جگڑتے ہیں، ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، ان کے اعمال صحیح نہیں ہیں، ان کے مناہج درست نہیں ہیں، ان کے کردار سے امت مسلمہ کا عمومی طور پر اور اہل فلسطین کا خصوصی طور پر نقصان ہو رہا ہے۔
ظالموں نے دشمنوں کے ساتھ اپنے آقاؤں کے ساتھ ساتھ بات کر کے آئے وقت چند سالوں کے بعد چند مہینوں کے بعد اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے ہیں تاکہ اہل فلسطین مسلمان اور سنی مسلمان یہ مارے جائیں کاٹے جائیں، ان کے اموال تباہ و برباد ہوں اور ان کی زندگی جہنم زار بن جائے، اس لیے اپنے آقاؤں کی اشارے انہیں کے ساتھ ساز باز کر کے اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے ہیں، ورنہ موجودہ حالات میں یہ حرکت وہ نہیں کر سکتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریق پر نہیں قائم ہے جاہلیت، ان میں اکثر روافض ہیں، ان میں سے اکثر خوارج ہیں، ان میں سے اکثر صوفی ہیں، ان میں سے بہت سارے ملحد ہیں، ان میں نہ جانے کن کن افکار باطلہ کے شکار ہیں، لیکن نام لیتے اسلام کا، اسی لیے میں فرما اس بات کو کہتا ہوں کہ جب یہ تنظیم فلسطین کے نام پر کوئی اس طرح کی حرکت کرتی ہے جو ابھی 7 تاریخ کو اس نے کیا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہودیوں کا کام ہوتا ہے اور سنی مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے اور اسلام بدنام ہوتا ہے، اور ان کو اور ان کے اوپر یہودیوں کی طرف سے اور نصرانیوں کی طرف سے اور شیعوں کی طرف سے، صوفیوں کی طرف سے، ملحدوں کی طرف سے، باطلوں کی طرف سے اور باطلی فرقوں کی طرف سے ان پر انعام ہوتا ہے اور نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، کسی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ قضیہ فلسطین ایک خالص اسلامی مسئلہ ہے اور انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوگا، وہ کان امر اللہ قدر مقدورا، لیکن صحیح ایمان والے، صحیح عقیدہ والے، صحیح منہج والے، کتاب و سنت کے پیروکار اور حدیث محمد کے حقیقت متبع اور اسی راہ پہ چلنے والے اس کو آزاد کریں گے، اور یہودیوں کا انجام حدیث کی روشنی میں قتل ہوگا کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے۔ بخاری کی روایت یہاں تک کہ چن کے مانیں گے، یہودی چھپے گا، بھاگے گا، پتھروں درخت کی آڑ لے گا تو پتھروں درخت بھی بولے گا کہ اللہ کے بندے مسلمان آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے، اور یہ دن آنے والا ہے۔ لیکن یقین جانیے کہ ایسا مسلمان کو سوچاری جھنڈیوں والے ہوں گے جو اللہ جل وعلا کے دین کو صحیح دین کے طور پر اختیار کرنے والے ہوں گے، نہ یہ کہ بدباطل اور بدعقیدہ شیعہ اور روافض، خوارج، نواسب اس طرح کے مسلمان ہوں گے کہ جو خالی زبان سے نام اسلام کا لیتے ہیں اور اسلام ہی کا اور مسلمانوں کا اصل نقصان کرتے ہیں۔ خوارج کے متعلق حدیث طلبا تم پڑھ سکتے ہو صحیح بخاری کی روایت میں کہ ان کی تاریخ یہی ہے کہ یقتلون اہل الاسلام ویذبحون اہل الاوثان، ہمیشہ انہوں نے مسلمان کا کیا ہے، انہوں نے غیروں کو، پرستوں کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، خود بھی قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے سبب میں آج فلسطین کے سنی مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ خوارج کا فکر رکھنے والے اس تنظیم کے سمجھنا نہیں لینا چاہتا ہوں جان بوجھ کر کے، یہی ہے ظالم، یہی ہیں مسلمانوں پر تباہی اور بربادی کی ساری صورتیں وفا کرنے والے۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ ایک بات یاد رہے کہ آپ یہ جانیں کہ اہل حدیثیت، سلفیت یہی اصل اسلام کی صحیح اور سچی تعبیر ہے کہ جن کے لیے ان کا اپنا مستقل عین کتاب سنت صحابہ کرام کے فہم دین کی روشنی میں ہے، اس کے علاوہ بقیہ کم و بیش وہ روشن ظاہرات سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ نام کچھ بھی لیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، خوش نما جذباتی نعرے لگائیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے ہم کو آپ کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی ہدایت دے، اس راہ پہ چلا جس پر جن پر ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر انہیں
انعام کیا ہے یا رب، ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ٹوٹا ہے، کہ ان کی راہ پہ نہ چلا جو صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں نصارہ، اور ان کے ساتھ دوستی جانچنے والے، اور یہی اصل تباہی کا مسئلہ ہے، اس بات کو نہ سمجھنے والے۔ جانتا ہوں میں نے کہا کہ مشکل گزرے گی، اگر آج فلسطین کی اس تنظیم مصری کی ہلاکت کے نتیجے میں نہ جانے کتنا نقصان بنا ہے اس وقت جب میں آپ سے خطبہ دے رہا ہوں، اگر اس کی یہ مذمت کے حج کی بات آپ کے گلے سے نہیں اترنے والی ہے، نہیں اترے نہ اترے، لیکن اصول ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط یہ اسلام کے کتاب و سنت سے ماخوذ وہی اصل ہوتے ہیں، ورنہ جلوس نامحمدی نکال کر کے اگر اسلام آپ کی تائید مقصود ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ناسمجھی کی بات ہے کہ عبادتیں وہی ہو سکتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی سکھائی اور آپ کے صحابہ نے کی ہیں۔ کل عبادت نے بات کر دیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عبادت جو صحابہ نے نہ کی وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت مت کیا کرو، یہ معیار سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے عقل و خرد سے اسلام کو سمجھنا، اس کی تشریحات کرنا یہ بذات خود فتنہ اور گمراہی کے سبب ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کتاب سنت کے ساتھ میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے، صحابہ کرام کے طریق کو اپنانا چاہیے، حتیٰ کہ کوئی چیز ہمیں اپنی طور پر سمجھ آئے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مسلمانوں کو جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ سارے جہاں میں اہل اسلام کی اے اللہ تو مدد کر، مظلوموں کی تو فریاد سن لے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی جو تیرے نام لیوا ہیں اور تیری تنہا عبادت کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه بكل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر۔ تکبیر فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔